اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا. جو میں نے کہا نا کہ نیکی کا شوق دلاؤ, میں نے نہیں کہا امام کا چوتھا جو وہ رسول کے گھر میں آپ کو نظر آئے گا. شوق دلواؤ زبان سے نہیں ہوتا ہے. جب شادی کے بعد پہلی رات ختم ہوئی اور رسول اپنی بیٹی کے گھر میں آئے, یہ واقعہ میں چونکہ 2 سال پہلے یہاں میں بھی پڑھ چکا ہوں اور شارجہ اور دبئی کی مختلف مجالس میں کئی بار پڑھ چکا ہوں, تو واقعہ نہیں سنا رہا, خالی اس کا جس کو انگریزی میں کہتے ہیں پنچ لائن یا باٹم لائن, کہ جب رسول اپنی بیٹی کے گھر میں آئے, ایک ہی تو لباس تھا فاطمہ کے پاس ڈھنگ کا جو شادی میں پہنا جائے, اور وہ بھی خدیجہ طاہرہ نے ایک الگ عورت کے پاس بطور امانت رکھوایا تھا. نعوذ باللہ میرے اس جملے سے توہین رسالت نہ ہو جائے, یہ بھی رسول کے پاس نہیں رکھوایا تھا, ایک الگ عورت کو کہ بس ایک تو میری خواہش کہ جب میری بیٹی اپنے شوہر کے گھر جائے تو ایک لباس تو ڈھنگ کا ہو, یہ اس وقت میری بیٹی کو میری جانب سے تحفہ دے دینا. وہ ایک لباس وہ پہنا کے, آپ کو معلوم ہے کہ رسول کو خدیجہ سے کتنی محبت, خالی ان کا گلوبند دیکھتے ہیں جو جنگ بدر کے موقع پہ آیا تو رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ لباس دیکھا پیغمبر رو دیے, کہا بیٹی تیری ماں کی خواہش ہے اس کو پہن کے جا. اور اگلی صبح جب پیغمبر پہنچے نماز فجر کے بعد بیٹی کے گھر میں, تو دیکھا کہ بیٹی وہی پھٹا پرانا پیبند لگا ہوا لباس پہنے ہوئے. واقعہ بڑا مشہور. پیغمبر نے کہا بیٹی ارے آج ابھی شادی کی پہلی رات 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے. جو علماء کہتے ہیں مستحب ہے کہ شادی رات کو, تو اس کے لیے 2 دلیلیں لاتے. ایک رسول کا عمل کہ رسول نے فاطمہ کو رات کے وقت رخصت کیا. دوسرا قرآن کی 2 آیتیں جن میں سے ایک آیت میرا سرنامہ, وقت نہیں تھا کہ میں اس کو سمجھاتا, اس بہانے سمجھ میں آ جائے. قرآن نے کہا واللیل سکنا, اللہ نے رات کو سکون کی چیز بنایا. یہ قرآن کی آیت ہے رات. اب امام کہتے ہیں کہ اللہ نے رات سکون کی چیز بنایا, اور سورہ روم میں کہا عورت سکون کی چیز ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ خَلَقَ لَكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. رات بھی سکون, عورت بھی سکون, سکون کے ساتھ میچ کرتی ہے, اس لیے شادیاں رات کے وقت کیا کرو, بیٹیاں رات کے وقت رخصت کیا کرو. باقاعدہ امام دلیل دے رہے ہیں کہ عورت سکون کی اتنی بڑی چیز ہے کہ قرآن نے جس جس چیز کو سکون کہا وہ سب عورت سے ملا دو. اب وہی رات کو رسول نے رخصت کیا ہے, 12 گھنٹے بھی نہیں گزرے, 24 تو بڑی بات. اور دیکھا فاطمہ وہ پھٹا ہوا لباس پہنے ہوئے جس میں پیبند لگانے کے لیے بھی کپڑا نہیں ہے, کھجور کے پتے. کہا بیٹی وہ لباس کہاں گیا؟ کہا بابا وہ لباس چونکہ بہت قیمتی تھا, اچھا تھا, ڈھنگ کا تھا, تو میں نے یہ چاہا کہ اسے کسی بڑی تقریب کے لیے پہنوں, اس لیے اس کو حفاظت سے رکھ دیا. کتنا لاجیکل جواب. ہر آدمی یہی کہے گا وہ یہ اچھی چیز ہے وہ میں نے اس کے لیے رکھی. لیکن چونکہ یہ واقعہ باپ بیٹی کا واقعہ نہیں, ہماری اور آپ کی ہدایت کا واقعہ. پیغمبر نے کہا اچھا بیٹی ذرا لا کے لباس دکھانا. تو صدیقہ کا اتنا کہہ دینا کہ بابا میں نے لباس کو حفاظت سے رکھ دیا تاکہ جو بڑی تقریب ہے اس میں پہن کے جاؤں, کیا یہ کافی نہیں ہے کہ رسول کہتے ہیں اچھا لا کے دکھانا؟ تو یہ جملے تو عموماً آپ اس وقت کہتے ہیں کہ جب کسی سے آپ نے پوچھا میری امانت کہاں ہے, اس نے کہا میں نے رکھ دی. آپ کو شک ہے اس کے اوپر کہ نہیں یہ کھا پی گیا, کہ ذرا لا کے دکھانا تو صحیح. رسول اپنی بیٹی سے کیوں کہہ رہے؟ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر رسول یہ جملہ نہ کہتے تو فاطمہ کا واقعہ باپ بیٹی کا واقعہ بنتا, ہمارے اور آپ کے گھر کے لیے کوئی ہدایت نہ ہوتی. تو لا کے دکھاؤ تو صحیح. بیٹی نے کہا بابا میرے گھر میں تو نہیں رکھا ہوا. پھر کہاں رکھا ہے؟ کہا کہ آج صبح نماز فجر کے وقت ایک فقیر آ کے اللہ کے نام پہ یہ مانگ رہا تھا. اب مجھے اس کو, میرے پاس 2 جوڑے تھے, ایک اس کو دینا تھا. میں نے سوچا کون سا دوں. مجھے پتا ہے جو میں یہاں دوں گی وہ قیامت میں ملے گا. اگر پھٹے ہوئے کپڑے دوں گی تو قیامت میں یہ واپس ملے گا, اور اگر اچھا لباس دوں گی قیامت میں وہ ملے گا. یہاں تو میں 100 200 500 آدمیوں کے درمیان, عورتوں کے درمیان, قیامت میں تو اولین اور آخرین کی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ. میں نے کہا وہ بڑی تقریب ہے, وہاں کے لیے لباس محفوظ کرو. یہ اٹھا کے میں نے سائل کو دے دیا. اچھا اب اگلا جملہ بھی سنیے. اس نے تو ہم کو یہ بتایا کہ واقعا جو چیز آپ کو قیامت میں چاہیے ہے وہ یہاں پہلے خرچ کرنا پڑے گی. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. جو تمہیں پسند ہے وہ راہ خدا میں دو. لیکن اس کے بعد اصل موضوع یہ واقعہ نہیں تھا, یہ درمیان میں آ گیا, کوئی بات نہیں, اچھا ہی ہوا. لیکن اصل جملہ اس کے بعد پیغمبر نے کہا لیکن بیٹی یہ تو نے کہاں سے سیکھا؟ اب فاطمہ عالمہ غیر معلمہ کی ماں ہے. فاطمہ کا مصحف فاطمہ ایسی کتاب ہے کہ معصومین اس سے استفادہ کرتے ہیں. فاطمہ کا علم کسی معصوم کے علم سے کم نہیں ہے. پھر پیغمبر کو یہ فاطمہ سے پوچھنے کی کیا ضرورت پیش آئی کہ کہاں سے سیکھا؟ اس لیے کہ وہی بات
کہ ہمیں اور آپ کو بتانا کہ بھائی ہمارے بچے جو آپ نے کہا کہ مولانا یہ سخت وہ سخت کارٹون بھی چھوڑ دو اور ویڈیو گیمز بھی چھوڑ دو، تو کیا کرے بچے کے ساتھ؟ یہ بچہ کہاں سے سیکھے گا اس کا طریقہ؟ کہا بابا مجھے یاد ہے اب تک. فاطمہ یاد کی بات کر رہی ہے، علم کی بات نہیں کر رہی. مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ مکے میں قحط پڑا تھا اور آپ نے گھر میں جو کچھ تھا خدیجہ سے آ کے کہا تھا کہ خدیجہ طاہرہ اس میں جتنا تمہارے پاس بچا ہوا ہے وہ سب راہ خدا میں دینا. جملے اس سے بھی زیادہ اہم تھے، وقت نہیں. تو خدیجہ طاہرہ درہم و دینار کے اتنے بڑے ڈھیر رسول کے لیے قربان کر دی کہ اس کے پیچھے کھڑا ہوا 6 فٹ کا حبشی غلام نظر نہیں آ رہا. اتنا اونچا وہ ڈھیر تھا، درہم و دینار کا غلام نظر نہیں آ رہا. پیغمبر یہ چیزیں، یہ درہم و دینار بوریوں میں بھر کے لے گئے اور فاطمہ کہہ رہی ہے مجھے یاد ہے اب تک. اور فاطمہ کی ولادت ہوئی ہے اعلان نبوت کے 5ویں سال. یعنی یہ ساری دولت ان کافروں پہ خرچ ہو رہی ہے جو خون کے پیاسے ہیں، کوڑا بچھانے والے، راستے میں کانٹے بچھانے والے ہیں، سر پہ کوڑا پھینکنے والے، لیکن پریشانی میں ہے تو رسول یہ لے کے گئے. جب واپس آئے فاطمہ کہتی ہے بابا مجھے یاد ہے. کیسے اپنی اولاد کو بتاؤ اس کے لیے نمونہ کہ جب آپ آئے تو مادر گرامی نے آپ کو دیکھ کے حیرت سے پوچھا کہ آپ کا لباس کہاں گیا، کیونکہ پیغمبر وہ بوری جس میں درہم و دینار بھر کے لے گئے تھے وہ پہن کے آ رہے. جیسے کفنی ہمارے یہاں تیار کی جاتی ہے، احرام بھی نہیں، کفن، کہ وہ پوری بوری اس میں گردن کے لیے یا گلے کے لیے سوراخ کیا، اس کو پیغمبر نے پہنا. تو خدیجہ نے سوال کیا آپ کا لباس کہاں گیا کہ یہ کفن پہن لی؟ کہا جب میں نے سب دے دیا تو آخر میں ایک پریشان حال آیا کہ مجھے دیر سے پتا چلا، اب مجھے کچھ دیجئے تو کچھ تھا ہی نہیں. اور آپ نے اماں سے یہ کہا تھا کہ خدیجہ اب میرے سامنے تھا، میں نہیں، آپ نے اس وقت کہا کہ میں نے اپنا لباس دے دی. تو اماں نے کہا کہ جب آپ خود یہ بوری پہنے بوری اس کو دے دیتے. تب آپ نے یہ کہا تھا کہ خدیجہ میں نے سوچا کہ مجھے یہاں اچھے لباس کی ضرورت ہے کہ وہاں پہ ضرورت ہے. تو یہاں تو مکے کے 500 آدمی ہیں، وہاں اولین و آخرین کے انسان ہیں، جو چیز وہاں چاہیے تھی وہ میں نے سائل کو دے دی. بابا آپ ہی کو میں نے دیکھا، مجھے اب تک یاد ہے باپ نے عمل کیا، بیٹی سے کچھ نہیں کہا، ایک جملہ اپنی بیٹی سے نہیں کہا. لیکن یہ ماحول گھر میں بنے گا تو پھر وہ اولاد نہ کارٹون سے بگڑے گی، نہ ویڈیو گیم سے بگڑے گی. رحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.